صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا، جس طرح کہ ہم نے وحی کی تھی نوح اور جو نبی ان کے بعد آئے تھے، اوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور جو ان کی اولاد میں قبائل تھے، و عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان، و آتینا داؤد زبورا، اور دی تھی ہم نے داؤد کو زبور کتاب، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور رسول، وہ رسول جو ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں اس سے پہلے، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور وہ رسول بھی ہم نے بھیجے جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے روبرو بات کی تھی، رسلا مبشرین و منذرین، یہ سارے رسول جو تھے یہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لوگوں کے لیے اللہ کے ذمے کوئی حجت نہ رہے بعد رسولوں کو بھجوانے کے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، جو اس نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب، انزلہ بعلمہ، یہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور گواہی کے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وہ بہک گئے بری طرح، قد ضلوا، گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی سے۔ سامعین کرام، اس آج کی جو آیت ہے اس کا جو ربط ہے وہ اسی آیت سے ملتا ہے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یعنی اہل کتاب جو تھے اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنے من مانے طریقے سے کتاب چاہتے تھے، اور یہ یعنی ایسا بیہودہ مطالبہ تھا کہ جو کہ نظر انداز کرنے کے قابل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ان کی جو کرتوت تھے، جو بدعمالیاں تھیں، جو کفر تھا،
تو اس کا بیان کیا کہ اس کے بنا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہیں. اگر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو اتنی تعجب انگیز بات نہیں ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی بات کی تھی. وقالوا ارنا اللہ جہرتن، اس کا تذکرہ گزر چکا ہے. آج اللہ تعالیٰ ایک قسم کا اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ کوئی نہیں، اے یہودیو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جس طرح میں نے ان پر وحی کی ہے، یعنی ان پر جو میں نے وحی کی ہے، یہی وحی میں نے نوح اور ان کے بعد جو نبی تھے ان پہ بھی کی تھی. اور ابراہیم اور اسماعیل جو تمہارے بزرگوار تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے سامعین کرام، اور اہل کتاب بھی مانتے تھے. تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروی کے دعوے دار تھے. تو پھر اسماعیل کو بھی مانتے تھے. مشرکین جو تھے خاص طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے. مشرکین مکہ جو تھے قریش، یہ کون تھے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے. تو وہ ان کو مانتے تھے. تو یہ یعنی اہل کتاب کو بھی اس کی یعنی یہ متوجہ ہوتی ہیں، یہ آیت مشرکین پہ بھی ہوتی ہے. اور سامعین اکرام، یہ صرف نہیں ہے، تمام لوگوں پر جو وحی کی ضرورت سے انکاری ہیں ان کے لیے یہ آیات متوجہ ہوتی ہیں. تو اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں تو مناسب ہوگا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم، ابھی آگے آئے گا، یہ آیت نمبر 170 میں یا ایھا الناس مخاطب ہے. تو سامعین کرام، یعنی شان نزول کے حساب سے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام مضمون جو اب آ رہا ہے، اس میں تھوڑی سی اگر آپ میری باتوں کی طرف توجہ کریں تو اس میں مضامین یہ بیان ہو رہے ہیں. اس میں ایک تو وحی کی ضرورت بیان ہو رہی ہے کہ وحی کی ضرورت کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی ہے، پیغمبروں کو کیوں بھجوایا ہے. یہ تمام بڑے اہم مضامین ہیں. سامعین کرام تھوڑی سی توجہ سے سنیں. بات یہ ہے، اور یہ باتیں کرنے کی اس لیے بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آج کا معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ رسول کی ضرورت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. اگرچہ یہ مانتا ہے رسول کو اور بڑے زور سے، بڑے دعوے سے کلمہ توحید پڑھتا ہے، تو لیکن بات یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا یعنی اللہ کی، ایک تو یہ معاشرہ سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنی زندگی کی ضرورت نہیں سمجھتا. ایک بات نہایت اہم ہے، یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو پرکاہ اہمیت نہیں دیتا. یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو یہ معاشرہ تیار نہیں ہے. یہ معاشرہ چاہتا ہے کہ یہ من چاہی زندگی گزارے، اپنی مرضی سے دین کی تشریحات کرے اور اپنی مرضی سے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لے. سامعین کرام، آج جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کوئی فرقہ اسلام کے تابع ہونے کو تیار نہیں ہے. اسلام کو اپنے خیالات کے تابع کرنے پر یہ لوگ زور دیتے ہیں. ہر ایک فرقہ جو ہے اپنے دلائل اسلام سے، قرآن سے لاتا ہے، احادیث سے اپنے جو نظریات کے دعوے ہیں وہ پیش کرتا ہے. تو یہ سب تو صحیح نہیں ہو سکتے. درست بات تو ایک ہی ہو سکتی ہے. اتنا تو آپ سوچیں نا کہ یہ مختلف جو فرقے بنے ہوئے ہیں، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ درست ہوگا، ایک خیال درست ہوگا، باقی غلط ہوں گے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کرام کو کہا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور اے مسلمانوں تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے
اور ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو ناجیہ سمجھتا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ بہرحال تو ایک میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ معاشرہ ایک تو اللہ کی بندگی کی چندہ ضرورت نہیں محسوس کرتا، یعنی مختصر جو میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کو اپنانے پر تیار نہیں ہے، یعنی جو جس انداز سے، جو طرز فکر ان کا تھا، یا جو انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر ہو یا راہ چلتے ہوئے آدمی ہو، تو ایسے رہو۔ تو ایسے رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اپنے دنیا میں سب پکے پکے ٹھکانے اپنے لیے بنا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک کارخانہ بن جاتا ہے دوسرے کارخانے کو، آپ دیکھیں نا، یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کے پیچھے، ہر ایک شخص اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کو بڑھاتا رہتا ہے، اپنے کام کو بڑھاتا رہتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے بجائے ارشاد فرمایا کہ یہ تکاثر جو ہے، یہ اس نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ آج دیکھیں بڑے بڑے جو بادشاہ کہلاتے تھے وہ قبرستانوں میں پڑے ہوئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے جابر بادشاہ تھے یا جرنیل تھے یا جو گزر چکے ہیں، تو ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، بس پڑے ہوئے۔ ہمیں نہیں معلوم ان کی قبریں کہاں ہیں، اگر کسی کی معلوم بھی ہے تو وہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ قبر معلوم ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ معاشرہ، ایک تو یہ معاشرہ میں نے آپ کو بتایا، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ہمارے مرض ہیں، امراض ہیں، یہ اس میں ہم مبتلا ہیں، بری طرح مبتلا ہیں۔ ایک تو ہم دین کی ضرورت چندہ محسوس نہیں کرتے، اللہ کی بندگی کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، شریعت پر عمل درآمد کی ضرورت میں نہیں محسوس کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کو اپنانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، حضور کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اچھے لوگ جو ہیں، یعنی ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، سامعین کرام میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، کیا علماء، کیا جہلہ، کیا عام آدمی، کیا خاص آدمی، الا ماشاء اللہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اچھے لوگ ہیں، جیسے کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، بھی ہم نے پڑھا ہے، ایسے لوگ ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو اجر عظیم عطا کروں گا۔ لیکن اکثریت جو ہے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثریت اس میں جو ہے فاسق ہے۔ جیسے کہ سامعین کرام، یہ بڑی سمجھنے کے لیے مشکل بات نہیں ہے، بنی اسرائیل کی اس وقت جو حیثیت تھی، اکثر جو تھے اس میں فاسق تھے۔ یہ قرآن کے الفاظ اکثرهم الفاسقون وہ یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، لیکن آج ان کا مصداق مسلمان قوم بن گئی ہے کہ اکثر اس میں فاسق ہیں، قانون شکن ہیں، نافرمان ہیں، حضور کی اتباع کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہے، رب کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، خواہشات نفس پر عمل کرنے سے انکار کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے کو یہ معاشرہ تیار نہیں ہے۔ اس کا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے، باطن نہیں چاہتا یہ معاشرہ۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ ظاہر دنیا کو تو جانتے ہیں، آخرت سے یہ غافل ہیں۔ تو بہرحال سامعین کرام، میں عرض کروں، یہ وحی جو ہے، یہ یہ مضمون آئے گا، بڑا اہم مضمون ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ،
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ جو میں نے وحی نازل کی ہے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ تو جو پہلے نبی تھے نوح علیہ السلام ان پہ بھی میں نے یہ وحی نازل کی تھی۔ ہر پیغمبر پہ، سامعین کرام، کتابیں تو ہم چار گردانتے ہیں نا، لیکن ہر پیغمبر پہ ہدایت نازل ہوئی ہے، اس نے اپنی قوم کو ہدایت پیش کی ہے۔ کتابیں مثال کے طور پہ چار ہیں تو صحیفے سپارے یہ اور بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے تھے اس کا بھی ہے تذکرہ، یا اور صحائف ہیں دیگر۔ یعنی ہدایت، پیغمبر تو ہدایت لے کے آتا ہے، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہدایت بس یہ چار کتابوں تک محدود ہے۔ ہر پیغمبر جو ہے وہ ہدایت لے کے آتا ہے، ہر پیغمبر پر وحی ہوتی ہے۔ وہی کیا چیز ہے؟ اس میں ہدایت ہوتی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی ہے تو اس میں وحی کی دو اقسام ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک وحی متلو ہے اور ایک وحی غیر متلو ہے۔ وحی متلو تو یہ قرآن ہے، لیکن جو احادیث ہیں، اب احادیث میں وحی غیر متلو، یعنی احادیث میں آپ کو حدیث قدسی مل جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذ ذکرنی۔ سبحان اللہ، وانا معه اذ ذکرنی۔ ہم تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ وانا معه اذ ذکرنی۔ سامعین کرام، میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر کی باتیں ہوتی ہیں، میں ویسے ہی ایک نقطہ ذہن میں آ گیا اس کی بات کر رہا ہوں۔ چار کتابیں، لیکن پیغمبر کی ہر بات جو ہوتی ہے وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یعنی تھوڑا سا یہ ذہن کلیئر کر لیں کہ بس چار ہی کتابیں، ہدایت تو ہر پیغمبر لے کے آتا ہے۔ وہ پیغمبر ہی کیا جس پر وحی نہ ہو، وہ پیغمبر ہی کیا جس کے پاس کوئی ہدایت کا پروگرام نہ ہو، جس کے پاس کوئی شریعت نہ ہو، جس کے پاس کوئی طریقہ کار نہ ہو۔ وہ پیغمبر کیا؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے پیغمبر پہ وحی آتی ہے۔ پیغمبر ایک چنیدہ شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، مخلوق کے لیے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، اس وحی میں وہ اکیلے نہیں ہیں، یا یہ خاص طور پہ ان پہ نہیں آئی ہے، یہ تو وہی اقسام وحی ہیں جو پیغمبروں پر آتی ہیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو آپ پہ جو وحی کی ہے، ایسی وحی تو میں نے نوح اور نبیوں پہ بھی کی تھی، اور پھر اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بتا رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ۔ اور میں نے وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ، اسباط قبائل ان کی جو اولاد تھی ان پہ بھی۔ ظاہر ہے کہ تقریباً 4,000 پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے تھے۔ اسباط کا اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں چونکہ نبوت کا اختتام نہیں ہوا تھا، اور یہ ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیل میں صاحب شریعت پیغمبر جو تھے وہ ایک تھے، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی شریعت کے ماتحت چونکہ ختم نبوت کا سلسلہ یعنی ابھی اختتام تک نہیں پہنچا تھا، نبوت کا سلسلہ ابھی اختتام تک نہیں پہنچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھجوائے پیغمبر ان کو نبی کا نام دے دیا گیا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تحت انہی کی یعنی قانون وہی تھا، پھر پیغمبر اللہ تعالیٰ بھجواتا رہا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پھر عیسیٰ
حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، سلیمان اور داؤد، وآتینا داؤد زبورا، اور زبور کو تو میں نے کتاب دی تھی۔ تو زبور کا یعنی لغوی مطلب جو ہے وہ کتاب ہے، اور کتاب زبور نام بھی ہے، وآتینا داؤد زبورا، کہ میں نے داؤد کو زبور دی تھی۔ تو یہ کوئی نیا سلسلہ وحی نہیں ہے، یہ انہی وحیوں کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ مثال کے طور پہ اس وقت کے جو یہودی تھے، اور انہوں نے وہ مانتے تھے، حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، تو حضرت ابراہیم پہ جو اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، تو کیا کتاب تورات جو ہے وہ ایسے آسمان سے آئی تھی؟ ایسے تو نہیں تھی۔ یا زبور تھی، انجیل تھی، یا ابراہیم، اسماعیل و اسحاق، ان پر جو وحی آتی تھی، یا جو صحیفے یا سپارے آتے تھے، تو کیا وہ آسمان سے ایسے نازل ہوتے تھے؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو تم کیوں ایسا اعتراض کر رہے ہو یا تجویز پیش کر رہے ہو کہ ہم پہ ایسے آسمان سے کتاب آئے تو تب ہم مانیں گے؟ یہ تو جہالت والی بات ہے۔ دیکھو تمہارے ہی پیغمبر تھے داؤد علیہ السلام، ان کو میں نے زبور دی، لیکن وہ ایسے آسمان سے تھوڑی آئے، وہ تو وہی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول جو میں نے بیان کیے ہیں آپ پر اس سے پہلے، اور وہ رسول جو آپ پر میں نے بیان نہیں کیے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں بہت تھوڑے سے رسولوں کا تذکرہ ہے، اور اکثر کی ہمیں اگرچہ تعداد تو معلوم ہے، تقریباً 1,24,000 کم و بیش پیغمبران کرام آئے تھے، لیکن ان کی تفصیل سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہر جگہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ایک نذیر بھیجا ہے۔ تو اب بہت سے علاقے ایسے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے اپنا یہ چین ہے، تو ان کی کافی بڑی تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے۔ ادھر ہندوستان ہے، یہ بھی بڑی پرانی تاریخ ہے ان کی، تو آئے ہوں گے یہاں رسول، لیکن اس کا بیان نہیں ہوا ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، ان کا نام ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے، ان کے شہر کا نام ہے، یہ سب جو ہندوؤں کی وہ ہیں، تو ان میں اشارات ملتے ہیں ایسے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے روبرو۔ یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی کہ ایک خاص انداز سے یعنی ڈائلاگ کی شکل میں، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی۔ اس کا تو کچھ تذکرہ آ چکا ہے قرآن پاک میں کہ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ من جانب الطور الأيمن إنني أنا الله يا موسى إنني أنا الله فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وما تلك بيمينك يا موسى۔ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي، کہا کہ میرا عصا ہے، اتوکأ بها وأهش بها على غنمي، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہ معارب اخرى، اس میں اور بھی فائدے ہیں۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال خذها ولا تخف، کہا کہ پکڑ لو اسے، ڈرو نہیں۔ سنعیدها سیرتها الاولى، ہم اس کو پرانی صورت پر واپس لے آئیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى۔
تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو یعنی جیسے ہم دو بدو بات کرتے ہیں، دو دوست جب مل جاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بھئی کیا حال ہے، ایک دوسرا کہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی. ظاہر ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیت سے نوازا تھا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، آنچ خوباں ہمدارن، یہ ان میں ایک ایک تھی تو تنہا داری، آپ میں یہ ساری صفات موجود تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں سامعین کرام، وہ ان تمام پیغمبروں کی صفات کا نچوڑ ہے، ساری صفات ان میں جمع ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہیں. بہرحال یہ مضمون جو ہے وہ پھر باریکیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی ہمیں کوئی خاص وہ نہیں ہے، جو شوقین ہیں پھر وہ اپنی جستجو کریں گے. تو رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول جو تھے یہ اب ذرا توجہ کے قابل مضمون آ گیا ہے، تھوڑا سا آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. ہانڈی پکانا چھوڑ دیں، تھوڑے سے چولہے بند کر دیں، اور کوئی اور کام کر رہے ہیں تو کام چھوڑ کے تھوڑا سا بیٹھ جائیں اور اطمینان سے یہ بات سنیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسولن، یا رسولوں کی یعنی جو ڈیوٹی ہے وہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر یہ بھی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے رسول آخر بھجوائے کیوں ہیں. تو یہ کچھ باتیں اس میں ہیں اور کچھ اس مضمون کے اندر مضمون ہے، اس مضمون کے اندر مضمون ہے جو الفاظ میں نہیں لیکن اس مضمون میں ہے. بات یہ ہے کہ اس سارے مضمون میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول کی ضرورت آخر کیوں ہے، رسول آئے کیوں ہیں. ان کی یعنی خوشخبری دینے والے تھے اور ڈر سنانے والے تھے، مبشرین و منذرین، ڈر سنانے والے تھے اور خوشخبری دینے والے تھے، بشیرم و نذیرہ. ایک تو یہ ہے کہ خوشخبری کن لوگوں کو اور ڈر کن لوگوں، انذار کن لوگوں کو سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بشارت کس کو دی. پہلے تو یہ بات ہے. ظاہر ہے یعنی اگر ہم سادی سی بات کہیں، جس نے رسول کی بات کو مان لیا، رسول کی دعوت کو قبول کر لیا، اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر تو نہیں سنا سکتے. وہ تو وہی لوگ ہیں جن کو خوشخبری ہے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر دیا قولاً یا عملاً، تو ان کو پھر انذار ہے، ڈر سنانا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں سامعین اکرام، یہ خوشخبری اور انذار. تھوڑی سی توجہ، مضمون تھوڑا سا گہرا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس میں بعض نیک بخت ہیں، بعض بدبخت ہیں لوگوں. اب لوگوں ظاہر ہے یہ دنیا ہمارا اختتام نہیں ہے، اس میں نتیجہ نہیں ملتا، اور نتیجے کی جگہ جو ہے وہ ایک دوسری ہے جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے. اب عالم آخرت میں بعض لوگ جن کو ڈر سنایا گیا، جنہوں نے دعوت سے انکار کر دیا، اس کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنایا رسول کی دعوت کو، تو پھر یہ ہے کہ وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو انکار کرنے والے ہیں قولاً یا عملاً، وہ جائیں گے جہنم میں. جس کا ڈر ان کو سنایا گیا ہے وہ جائیں گے جہنم میں. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا وہ لوگ جو ہیں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ ان کو لیے چونکہ خوشخبری ہے تو
وہ جائیں گے جنت میں۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے غیر دلچسپ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، یعنی دعوی ایمان تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں جہنم ہو جنت ہو، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، نہ ہم اس کے آخرت کے متعلق سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں تو یہاں چاہیے، جو کچھ چاہیے دنیا میں چاہیے، بس لم یرد الا الحیات الدنیا۔ یہ لوگ جو ہیں دنیا کے سوا اور کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں فرقوں میں بٹیں، کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ کوئی دیوبندی، کوئی کہتا ہے دیوبندی، کوئی دیوبندی کہتا ہے بریلوی ٹھیک نہیں ہے، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر دیوبندی شیعوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، شیعہ جو ہے وہ پھر سنیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ایک کھیل تماشا بنا ہوا ہے دین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چھوڑ دیجیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آج کے معاشرے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے سامعین کرام، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، اگر آپ سوچیں کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ کہیں کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم دین کا جو حکم ہمیں پسند آتا ہے وہ لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتا وہ ہم نہیں لیتے۔ اچھا، جو پسند آتا ہے اور لیتے ہیں اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں کہ حضور کی یہ سنت ہے، ہم اتنی کریں گے، اتنی نہیں کریں گے، ایسے کریں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، آپ خود لگا لیں، ساری چیزوں میں خود ہی اپنی خواہشات کی اتباع ہے۔ دین کا ایک ایک دھبا لگایا ہوا ہے، اس میں دھبا لگایا ہے کہ یہ دین ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سامعین کرام، ایسا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈر، خوشخبری اور ڈر، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فرما دیا ہے کہ فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ کسی تیسری جگہ کی رہنے کی جگہ نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، کوئی تیسرا گھر نہیں ہے۔ یا لوگ دوزخ میں جائیں گے یا لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو رسلا مبشرین و منذرین، میں نے رسول بھجوائے ڈر سنانے والے اور خوشخبری دینے والے۔ تو اب تھوڑا سا اگر ہم یہاں ٹھہر گئے، یعنی دعوت رسول کے بارے میں سوچیں کہ دعوت رسول ہے کیا سامعین کرام۔ اللہ کے رسول کی دعوت انسان کو، یعنی رسول کس چیز کی ہمیں خبر دیتا ہے؟ ایک بات یہ ہے نا کہ تھوڑا سا یہ مضمون وسیع ہے، میں کہہ بھی چکا ہوں، دوبارہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ ما خلق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو بنایا ہے یہ کوئی باطل نہیں ہے۔ سامعین کرام، میں بات کو طویل نہیں کرتا، یہ تمام وسیع اور اس کائنات جو ہے اس کا مرکز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری یہ دنیا ہے۔ آج تک دیکھیں کسی کرے پر زندگی کا ثبوت نہیں آیا ہے، آ جائے تو اس سے ہمیں کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے۔
اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بالکل واضح آیت ہے کہ میں نے تمہاری فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. ظاہر ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ انسان جو ہے کائنات کا مرکزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بے مقصد ہے، انسان کی تخلیق بے مقصد ہے یا با مقصد ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہے. ہم دیکھتے ہیں کائنات میں جو بھی چیز ہے بلا مقصد کے نہیں پیدا ہوئی ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، انسان کے لیے ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض، انسان کے فائدے کے لیے ہیں. تو اب اب پھر انسان تک بات آ گئی کہ انسان کا مقصد کیا ہے. ہر چیز تو بامقصد ہے، وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. بذات خود انسان کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کی تخلیق تو بے مقصد ہے، اور سامعین کرام یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے. الفاظ کی حد تک تو اگر ہم کہیں تو تعجب انگیز لگتی ہے، لیکن ہم آج جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بے مقصد زندگی ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے دنیا، یعنی ہمارا مقصود دنیا بن چکا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا ہے، اور اگر کوئی مقصد ہے تو وہ دنیا ہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یعنی انسان دیکھیں اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے. سامعین کرام، جو اس کا یقین ہو تو اسی کے مطابق یہ عمل کرتا ہے. اس کا یقین یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا کوئی خاص مقصد نہیں، اگر ہے تو وہ دنیا ہے. اب دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ توجہ کریں. ہم دنیا میں کامیاب انسان کس کو تصور کرتے ہیں کہ وہ یعنی 2 سے 4 روپے جلدی سے جلدی بنا لے، لاکھ کو 10 لاکھ کر دے، 10 لاکھ کو جلدی سے 10 کروڑ کر دے. یعنی ایسے ذرائع اختیار کرے، ایسا کاروبار کرے، ایسا طریقہ کہ 10 لاکھ سے 10 کروڑ بن جائے، 10,000 سے 10 لاکھ بن جائے، یا 100 روپے سے 10,000 بن جائے. ہم یعنی عملاً ایسے شخص کو کامیاب انسان تصور کرتے ہیں. دیکھو یار یہ کل تو چھولے بیچ رہا تھا، آج دیکھو اس کے اپنی دکانیں ہیں، کارخانے ہیں، یہ وہ ہے، اور کل یہ کیا کر رہا تھا. آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، کتابوں میں ان کا آتا ہے کہ یہ پچھلی زندگی، کہ یہ تو غریب لکڑا رہا تھا. یہ جو موجد ہیں یا بعض آتی ہیں ان کی تاریخ میں کہ بھئی یہ تھا، یہ تو کالج سے بھاگ جایا کرتا تھا، یہ تھا، یہ وہ تھا، اس کے والدین غریب تھے، یہ تھے، اور پھر انہوں نے اتنی ترقی کی کہ اس مرتبے تک پہنچ گیا. یعنی ہماری نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جس نے جتنی زیادہ ترقی کر لی دنیا میں، بہت زیادہ کما لیا، اچھی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ کاروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن گھر ہیں، اور اسی میں وہ رہتا سہتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان بڑا کامیاب ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سچی بات کہیں جی. ہاں، ہم انہی لوگوں کو کامیاب تصور کرتے ہیں اور ہوشیار تصور کرتے ہیں جو بہت کم وقت میں بہت اچھی اپنا ایک سیٹ اپ بنا لے، اچھا گھر بنا لے، اچھے بنگلے بنا لے، اور اچھے جو ہیں وہ کاروبار سیٹ اپ کر لے، اور جناب بس پھر اس پہ عشش کرتے ہیں. دیکھو یار، یعنی فخر کرتے ہیں. فخر مطلب یہ ہے کہ رش کرتے ہیں. دیکھو یار کہاں یہ، کل کہاں تھا، کل کہاں، آج یہ دیکھو ہمارے یعنی کیٹیگری کا تھا اور آج دیکھو کہاں تک پہنچ گیا، بڑا کامیاب ہو گیا یار، وہ تو بڑا کامیاب ہو گیا. ویسے بھی آپ دیکھیں کسی شخص سے پوچھیں تو جس پہ کچھ تھوڑا سا مطلب پیسے ٹکے زیادہ ہوں اس کے پاس، تو اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی کیا حال ہے بھئی، کیسے ہو، کہ کیسی زندگی گزار رہی،
تو وہ کہے گا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. یہ ایسے ہوتے ہیں نا یعنی جو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا ہے، تو پھر الفاظ میں کیا کہتے ہیں، یار بہت شکر ہے اللہ کا، بہت بڑا فضل ہے. یعنی وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. بھئی پیسے ہن برس رہا ہے تو بہت بڑا شکر ہے. بہت کچھ کہتے ہیں یار خوشخبری ہمیں سناؤ. اور خوشخبریاں کیا ہوتی ہیں، کوئی آپ کا بانڈ نکل آیا ہے، کوئی خوشخبری، یا کسی نے بانڈ لے رکھے تو دوست یار جو پوچھتے ہیں یار اس کے پاس 1 کروڑ کے بانڈ ہے. جب ڈرا ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یار کوئی خوشخبری ہے کہ ہم کوئی دعوت کر لیں یا اس طرح کر لیں. خوشخبری یعنی خوشخبریاں یہ ہیں. بدخبریاں کیا ہیں، کسی کو دیوالیہ ہو گیا، یہ ہمارے نظر میں بدخبری ہے. کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہماری نظر میں بدخبری ہے. ہم کہتے ہیں نا کوئی اچانک کسی کو فون آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ خیر. تو یہ خیر اور شر، یہ ہم نے سارے پیمانے جو ہیں وہ دنیا کے بنا لیے. خیر تو ہے نا، یہ کہتے ہیں نا بھئی جلدی سے آ جاؤ، یہ خیر تو ہے نا. اب وہ خیر اور شر کا ہمارا جو تصور ہے وہ آپ دیکھیں سارا دنیا تک محیط ہے. یہ بہت ایک غلط ذہنیت ہے سامعین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت محدود ذہنیت ہے، یہ بے وقوفی ہے. اگر کوئی کسی نے ایسی ذہنیت بنائی ہے، یہ شخص بے وقوف ہے. خیر اور شر، دیکھیں شر کیا ہے؟ شر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے. خیر کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں. اور ہر وقت مومن جو ہے تو وہ تو بس متقی ہوتا ہے، احتیاط ہر وقت. یعنی ایمان جو ہے وہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. مومن متقی جو ہے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. یخافون عذابہ، یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے، رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں. تو یہ یعنی خیر اور شر، ہم مومن جو ہے وہ اس کی نظریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت بہت یاد کرتے تھے. ہر آن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی یاد ان کے دلوں میں ہوتی ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے، ڈرتے ہیں. روز قیامت کا ڈر ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہ مومن کی تو بات الگ ہے سامعین کرام. وہ تو طالب مولا ہوتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہوتا، وہ طالب دنیا نہیں ہوتا، وہ دنیا کا کتا نہیں ہوتا. وہ تو رب کا دیدار چاہتا ہے، رب کی معرفت چاہتا ہے، رب کا رضا چاہتا ہے، رب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ واجر کبیر. سامعین کرام تھوڑی توجہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے بن دیکھے، بس لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے. اگر آپ رب سے نہیں ڈرتے بن دیکھے تو مغفرت آپ کے لیے نہیں ہے. اور آپ سچی سچی کہیں اور معاشرے کا تجزیہ کریں کہ بن دیکھے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. رب کو کوئی دیکھ ہی نہیں پا رہا، ظاہر پر نظر ہے، ظاہر کے خالق پر نظر نہیں ہے. ظاہر پر نظر ہے،
ظاہر کے خالق پر نظر نہیں ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے. دیکھیں دروازے سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے آپ کا، آپ جا کے، یعنی مثال کے طور پہ ایک پردے دار عورت ہے یا کوئی بھی ہو، میں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن آپ پورا پٹ نہیں کھولتے، آپ تھوڑا سا پٹ کھولتے ہیں تو اس دروازے سے ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اس ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے، اس ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے سچی سچی بتائیں، اور وہ گلدستہ بہت زیادہ حسین ہوتا ہے، حسین و جمیل پھول ہیں، تازے پھول ہیں، قیمتی پھول ہیں، خوشبودار پھول ہیں، بہت اچھی طرح وہ گلدستہ سجا ہوا ہے. وہ گلدستہ جب ہاتھ اندر ہوتا ہے تو کمرہ آپ کا مہک جاتا ہے، مثال کے طور پر. اب آپ کو جو گلدستہ دے رہا ہے، آپ کیا یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کون دے رہا ہے گلدستہ؟ یہ نہیں، آپ نہیں پوچھیں گے، آپ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، کون ہمیں یہ خوبصورت پھولوں کا تحفہ دے رہا ہے. آپ نہیں چاہیں گے، سچی بتائیں، آپ نہیں پوچھیں گے اس سے. پھر اس کی آپ وجہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ مجھے یہ کس خوشی میں ہے، یعنی کس سلسلے میں آپ یہ لائے ہیں گلدستہ، کس خوشی میں ہے، کس سلسلے میں ہے، کیا مقصد ہے، یہ نہیں پوچھیں گے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس میں کارڈ لگا دیتے ہیں، یعنی گلدستے کے ساتھ ایک کارڈ لگا ہوتا ہے. بہرحال آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ گلدستہ دینے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بڑی اچھی مثال میرے ذہن میں لے آئی ہے. تو مثالیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے. سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوا کے حسین چیزوں سے اس دنیا کو مزین کر دیا ہے. دیکھیں، یعنی حسین چیزیں بہت سی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ حسین ہے، حسن کو پسند. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، کتنی پیاری پیاری چیزیں. پرندوں کو دیکھیں، کیسا حسن ہے اس میں، ہر چیز میں حسن موجود ہے. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہر چیز کو ایک صورت بخشی ہے، اس کی ایک ظاہری زیب و زینت بنائی ہے، پھر اس کے لیے ایک راستہ تعین کر دیا ہے. سبحان اللہ. پرندوں میں دیکھیں، مچھلی، آبی مخلوق میں دیکھیں، کیسی خوبصورت مچھلیاں ہیں جس کو آپ اپنے ڈرائنگ روم میں سجا بھی لیتے ہیں ایکویریم میں. پھلوں میں دیکھیں کیا ذائقے ہیں، کیا رنگ ہیں، اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے. سبزیوں میں دیکھیں، پھر گوشت کی انواع و اقسام قسم کی چیزیں ہیں گوشت میں. کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. اب دیکھیں اس کے پس پردہ کون ہے. خود بخود تو نہیں ہوتی. گلدستہ آپ کو کوئی خود بخود دروازہ کھول کے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ دینے والا کوئی ہے. ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے ہے، پٹ کے پیچھے ہے، لیکن کوئی ہے تو کھڑا ہوا جو آپ کا طالب ہے، آپ کی رضا کا طالب ہے، آپ کی خوشی کا طالب ہے. سامعین کرام، ہم نے تو بس دنیا کو گلدستہ سمجھ کے اس کو استعمال تو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گھروں میں بعض لوگ خوبصورت خوبصورت چیزیں، جو پیسے والے ہیں، وہ ڈیکوریشن کی چیزیں جو ہیں لا کے سجاتے رہتے ہیں، لا کے سجاتے رہتے ہیں. آپ جب رشتہ دیکھنے
نکلتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کی آپ کو تلاش ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی والے جو ہیں خوبصورت لڑکے کو دیکھتی ہیں، لڑکیاں جو ہیں خوبصورت لڑکوں کو چاہتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ خوبصورتی کے دل دادا ہیں لڑکے. یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کائنات دیکھیں کتنی حسین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن یہ چیزیں بنانے والا کون ہے؟ یہ ہمیں دینے والا کون ہے؟ یقیناً انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سجائی ہے. یہ گلدستہ جو ہے مختلف اشیاء کا، میں نام نہیں لے سکتا، نہ ان کو ہم شمار کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. انسان بہت ناشکر ہے اور ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتے ہی نہیں. پردے کے پیچھے جو ہستی موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. بات یہ ہے کہ یہ پس پردہ ہاتھ کو دیکھنا چاہیے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش کو دیکھ کے اس میں غور کرتے ہیں. تو بات یہ ہے سامعین کرام، میں آج میری بات یعنی مکمل نہیں ہو پا رہی، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس بات پر مزید غور کریں گے کہ رسول کی دعوت کیا ہے. رسول جو ڈر سناتا ہے، جو خوشخبری دیتا ہے، وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ ظاہر ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رسول کی دعوت کو جنہوں نے قبول کر لیا اس کے لیے خوشخبری ہے. جس نے اس رسول کی دعوت کو قولاً یا عملاً جھٹلا دیا اس کے لیے ڈر ہے. تو رسولوں کا ایک باقاعدہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پہلا انسان جو تھا وہ پہلا نبی تھا، پہلا پیغمبر تھا. حضرت آدم پیغمبر بھی تھے. یعنی ہدایت اتنی زیادہ ضرورت ہے انسان کے لیے کہ پہلے ہدایت آئی، بعد میں انسان کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا. یعنی سلسلہ جو انسانیت ہے وہ تو پھر آدم کے بعد شروع ہوا ہے. سامعین کرام، آج مضمون جو ہے وہ ادھورا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.